بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ہم جتنی بھی تعریف کریں اپنی افواج پاکستان کی اتنا کم ہے، اور جس طریقے سے یہ ہم نے جنگ جیتی اور اس کی بھی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں وہ جنگیں نہیں ہوتی جو ہم یوز ٹو ہیں، اور خاص طور پہ میرے ایج بریکٹ کے لوگ 71 کی وار، 65 کی وار اور اس طرح جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے رہے ہیں انڈیا پاکستان کے، کوئی توپیں چل رہی ہیں، کوئی جہاز آ رہے ہیں، جہاز اس پر اڑے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اڑے ہیں، اور جناب یہاں پہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے انڈین فورسز کا، اور سو مچ سو کہ یہاں پہ ایسی لوگ تھے، میں کچھ اور کہنے لگا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، لیکن ایسے یہاں پہ پائلٹ تھے انڈین فورسز کے کہ جنہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ جانا کتنے، ٹھیک ہے، اور they had no clue what they were doing۔ اور being a student of DSS میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہاں پہ پینکی سچویشن تھی انڈیا کے اندر، لوگ پینکی، ایئر فورس پینکی، انڈین فورسز پینکی، سو مچ سو کہ نیوی والے بھی پینکی ہوئے سن، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ نیوی والے جو ہیں اگر سمندر کے راستے کو یہاں پہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتے پاکستان پہ، تو جو جنگ ہے اس کا اسپیکٹرم جو ہے بڑھ جاتا، اس کو بڑھ جاتا، کیونکہ صرف وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہ رہتی، اس میں اور ممالک بھی جمپ ان کر جاتے، کیونکہ وہاں پہ سی کے اندر اور بھی ممالک کا انٹرسٹ ہے، تو وہ ایک لمبا ایشو بن جانا تھا۔ تو وہاں سے انہوں نے نہیں کوشش کی آنے کی، نہ ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ وہ مس ایڈونچر ہو جاتا، لیکن وہ بھی نہیں کیا، تو اچھا ہی کیا انہوں نے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ بلینک ہو چکے تھے، لیٹ می پٹ اٹ دس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہ بلینک ہو گئے تھے فورسز کے لوگ، انڈین فورسز کے لوگ، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ ہو کی رہا انہیں دنال، اور they were taken for a surprise، اور پھر جو کچھ ہوا تاڑے سامنے ہی ہے۔ لیکن I must say one thing کہ جو کام ہم لوگ نہیں کر سکے وہ موڈی نے کر دیا ہے، اس لیے کر دیا ہے کہ آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، کئی دہائیوں سے چل رہی تھیں، انڈیا کے اندر چل رہی تھیں، اور وہ جناب ہندوستان ٹوٹ نہیں رہا تھا، لیکن موڈی جو ہے who is a psychopath، اس نے جناب ہندوستان کو توڑنے کا تہیہ کر لیا ہے، نمبر ون۔ ٹھیک ہے، عوام سے غلطی ہوئی، ہندوستانی عوام سے غلطی ہوئی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوئی کہ انہوں نے ایسا لیڈر چنا کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور ہندتوا اور پتہ نہیں کیا کیا اپنا پرسیپشن بنایا ہوا تھا اس نے کہ میں بہت بڑی توپ ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا، اور اس کو جو ہیٹ فیس کرنا پڑی ہے اپنے عوام سے، اپوزیشن سے، اور سو مچ سو کہ اس کے اپنی فوج کے اندر بغاوت ہو گئی۔ بغاوت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سٹنگ جرنیل جو ہے وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ موڈی جو چاہ رہا ہے کہ ہم جا کے ٹکر لیں پاکستان کی فوج کے ساتھ، that is not happening, we are not prepared for that۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ they were not prepared for that۔ so ان کو پھر بھی جھونکا گیا، موڈی نے انہیں پش کیا کہ نہیں جی تسی جا کے اپنا سر دیو پاکستان دی فوج دے کے۔ سو مچ سو کہ یہاں پہ کئی لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا، وہاں سے میسیجز آئے انڈیا سے کہ جناب اپنی فوج کو، پاکستان کی فوج کو بولیں کہ وہ تھوڑا جا ہاتھ ہلکا رکھے، یہ موڈی تو پاگل ہے، یہ موڈی تو ہمیں مروا دے گا، تو اپنی فوج والوں کو بولے کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے۔ ہم نے بولا جی ہم نے تو شروع ہی نہیں کیا، ہم نے تو ابھی ٹریلر دکھایا آپ کو، ابھی تو فلم باقی ہے، لیکن اینی ویز جو کچھ ہوا اچھا ہوا۔ ناؤ واٹ نیکسٹ؟ ٹھیک ہے، سول سپر پاور ہے امریکہ، اس نے کہا جی کہ ہم سیز فائر کی طرف چلے، ہم سیز فائر کی طرف چلے گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب ایک اور جنگ شروع ہوگی۔ وہ کیا ہوگی کہ when we sit across the table، اور ہمیں بیٹھ کے اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، which are prevailing from the last so many decades۔ انڈیا اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں، کور ایشو کشمیر کا، اس کے علاوہ سیاچین، سرکریک، and there are so many others، ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں۔ ان میں سے اگر ہم 70-75% ایشوز بھی سارٹ آؤٹ کر لیں، پانی کا ایشو ہے، ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا۔ اگر نہیں سارٹ آؤٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایسے نہ ہو کہ بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہو جائے، جیسے انڈیا ہمیشہ بریدنگ سپیس مانگتا ہے، بریدنگ سپیس چاہتا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ریکولیکٹ کرتا ہے اور پھر سٹرائک بیک کرتا ہے۔ وہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارا بہت اپر ہینڈ ہے۔ ایک چیز میں نہ بھول جاؤں یہاں پہ کہ جو ہیجمنی کریٹ کرنا چاہتا تھا یہاں پہ انڈیا، کہ یہاں اس
اس خطے کا میں تھانے دار بنوں گا، وہ میرے خیال میں اب ختم ہو چکی ہے. اب وہ اس خطے کا تھانے دار نہیں بن سکتا. اینڈ دوز آؤٹ دیئر جو پچھلے کئی ڈیکیڈ سے اس کو جناب یہاں پہ پمپ ان کر رہے تھے ملک کے اندر پیسہ، اور اس کو سٹرونگ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی لیے انڈیا جہاں پہ بھی جاتا تھا وہاں پہ جا کے جو شاپنگ کرتا تھا ملٹری ہارڈ ویئر کی، ساری دنیا سے کرتا تھا، سارے ممالک سے لیتا تھا، کوئی فرق نہیں پیا، کیونکہ بیہائنڈ دا ویلز جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ نکمے تھے. تو انہوں نے پروف کیا کہ انڈین فورسز والے نکمے ہیں. اینی ویز اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ اب وی ہیو ٹو سٹ اکراس دا ٹیبل، اور بیٹھ کے ہمیں بات چیت کرنی ہے، اور بات چیت میں ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کی یا کرانے کی کوشش کرنی ہے کہ وی ہیو اپر ہینڈ. اور اس اپر ہینڈ کے ہوتے ہوئے اف وی سٹ اکراس دا ٹیبل ہم بہت سی چیزیں اپنی منوا سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ریئر ایڈمرل فواد امین صاحب. عبداللہ گل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ گل صاحب سے بھی میں نے پوچھنا ہے، ان کو بڑی ریکویسٹیں آئی تھیں، اور میں بار بار کہتا ہوں بتاتے نہیں ہیں، ہنس کے ٹال دیتے ہیں، نام نہیں بتاتے. جو ریکویسٹیں آئی تھی بالی ووڈ سے کہ جناب پاکستان کی فوج کو بولیں کہ ذرا ہاتھ ہلکا کر کے، ان کا بتاتے نہیں ہیں، لیکن آج میں ضرور پوچھوں گا ان سے. اطہر کاظمی صاحب، ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ریئر ایڈمرل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وہاں سے سی سائڈ سے کوئی کوشش کرتا ہے انڈیا، ٹھیک ہے، آنے کی، یا وہاں سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے وچ کوڈ ہیو ٹرن انٹو اے مس ایڈونچر، تو یہ اسپیکٹرم اس وار کا بڑھ نہیں جانا تھا؟ اسپاٹ آن بشر صاحب. ایک تو آئی اپریشیٹ یور اسٹریٹجک ویژن. جہاں ہم کہتے ہیں کہ میری ٹائم اویئرنیس نہیں ہے پاکستان میں، تو جس طرح آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا، آئی ایم ریئلی ہیپی کہ ہماری یہ ویژن ہے ہمارے پاس. میری ٹائم ارینا از این انٹرنیشنل ارینا. جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں وہ ہماری بلڈ لائنز کی طرح ہوتی ہیں. اگر ہم دیکھیں چین، اس کے تمام تر جو آئل امپورٹس ہیں وہ اسی رستے سے چلتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے انڈیا ہے ہمارا دشمن، اس کی تمام تر سی لائنز آف کمیونیکیشن بالکل ہمارے ساؤتھ سے ہو کے جاتی ہیں. افریقہ وہ اپنے نارتھ سے جو امپورٹس ایکسپورٹس کرتا ہے، وہ تمام مڈل ایسٹ کے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہیں، یہ ایک ایسا جال ہے سی لائنز آف کمیونیکیشن کا کہ جیسے آپ نے کہا اٹس ناٹ اینی باڈیز واٹر، اٹس انٹرنیشنل واٹر. تو اسی لیے 12 میل کی ایک چھوٹی پٹی ٹیریٹوریل واٹرز دی گئی ہے انٹرنیشنل لاء میں، اور باقی کو ہائی سیز یا انٹرنیشنل واٹرز کہا جاتا ہے، جہاں پہ یہ سارے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ کی بات بالکل مناسب ہے. بٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر انڈیا نے یہ جسارت نہیں کی کہ وہ پاکستان کی سمندری حدود میں قریب آئے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری اسٹریٹجک ویژن آف نیول لیڈرشپ اور آفس ریڈینس آف آر نیول یونٹس ہے. اس اسٹریٹجک ویژن کی وجہ سے الحمدللہ آج پاکستان نیوی ایک ایسی بیلنس فورس ہے کہ جس کی ڈیٹرنس سے، جس کی دہشت سے یہ ممکن نہیں تھا اس وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے، جس کا اتنا انہوں نے ہوا اڑایا کہ وہ 700-750 میل سے قریب پاکستان کے کوسٹ لائن سے آ سکتا. تو آخر ایسی کیا چیز تھی جو اسے روک رہی تھی؟ ہماری جو فلیٹ ہے اس میں جو ہماری سب مرینس ہیں، جو ہمارا ایویشن ونگ ہے، جو ہمارے سرفیس شپس ہیں، جو ہمارے میزائل ہیں جو کہ زمین سے سمندر میں مارک کرتے ہیں، اور میری ٹائم ایئر میں جو ایئر فورس کا اور ہمارا ساتھ ہے، اس سے ایک اتنا پوٹنٹ میسج جاتا ہے ڈیٹرنس کا کہ وہ اس جگہ پہنچ ہی نہ سکے. دیکھیے وہ پہلے آئے، آپ نے سنا خبروں میں وکرانت آ رہا ہے، اور کوئی 700 میل سے نیچے سے ہی مڑ کے واپس وہ پھر چلے گئے اپنے بیس کاروبار کے اندر. ایڈمرل صاحب پیدل آئے، پیدل تھے، نسے دوڑ دے گئے. اچھا اوکے. اینڈ دین دے کیم اگین اینڈ دے پوائزڈ، اینڈ جو ان کا مقصد تھا آنے کا وہ تھا انٹرنیشنل پوسچرنگ. اور یہ ٹرائیبیون نے ایسے نہیں آرٹیکل لکھ دیا، ٹرائیبیون سے یہ آرٹیکل میں سمجھتا ہوں لکھوایا گیا ٹو کریٹ این ایفیکٹ. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جن فورسز کی قابلیت اس حد تک ہو اور جو اس حد تک ریڈی ہوں، وہ اخبار کی ایک رپورٹ سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر ہماری جو عوام ہے وہ اپنی نیوی کو جانتی ہے. تو اس تمام ٹینشن کے دوران اگر انڈیا 750 میل سے قریب نہیں آ سکا، تو اس میں ہماری فلیٹ کی ڈپلائمنٹ، ہماری لیڈرشپ کا ویژن، ہماری اسٹریٹجی اور ہماری پوٹنٹ ویپنری جو ایئرز آف ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے تھرو نکلی ہے نیوی کی، یہ اس کا بھی نتیجہ ہے. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ انٹرنیشنل واٹرز کی سینسٹیوٹی اپنی جگہ. تو یہ اس کا اسپیکٹرم بڑھ سکتا تھا بہت، انٹرنیشنلائز دا کانفلکٹ. تو وہ ایک ایشو بن جاتا ہے، وہ پورے ریجن میں وار پھیل سکتی تھی. ایسا ہی بالکل، کیونکہ جب سب کے انٹرسٹ ہیں تو دے وڈ کم اینڈ ڈیفینڈ دیئر انٹرسٹ. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک.
ਅਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਹੈ, ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸੋ? ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀयन फोर्सेस ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, लेकिन खुश ਤੁਸੀਂ पहले हो रहे हो। नहीं, मसला ये है कि वो पहले एक दिन पहले आप उनका बयान देखें, चाहे वो कर्नल सोफिया साहिबा हों या उनके कोई और मिनिस्टर हों, वो जिस किस्म के बयानात दे रहे थे कि हम इधर भी जाएंगे, हम उधर भी जाएंगे। जब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आया, फिर उन्होंने कहा कि अब हम अमन चाहते हैं, अब हम नहीं चाहते कि मामला मजीद आगे बढ़े। तो मुझे जो बेसिक खुशी है कि आज पूरी दुनिया में बात ये हो रही है राना साहब کہ جی چائنیز اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے، رافیل کو گرا دیا گیا ہے، لیکن اصل چیز اگر کوئی جو ڈسکس نہیں ہو رہی وہ پاکستان کا وہ پائلٹ ہے، پاکستان کی وہ افواج ہیں، ان کی وہ ٹریننگ اکوپمنٹ تو بھارت کے پاس اور کرنل صوفیہ صاحبہ کی آرمی کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے۔ کرنل صوفیہ دی آرمی تسی سپیشلی تو اور رانا صاحب تواڈی آرمی ہو، صوفیہ دی آرمی ہو، وہی انہوں نے سپوکس پر محمد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہی انہوں نے ان کے بیہاف پہ وہی بول رہی ہیں تو ہم وہی کہیں گے نا، ان کی آرمی تو اکوپمنٹ تو ان کے پاس بہت ہے۔ ان کے پاس 86 ارب کا ڈالر کا بجٹ ہے، ہمارا 10 ارب ڈالر کا بجٹ ہے۔ یہ ایڈمرل صاحب نے بھی ابھی بات کی، اس سے پہلے بھی سارا دن ہم بات کرتے رہے، آپ پیسے سے ڈالر سے یہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، نہیں خرید سکتے تو اب وہ تربیت، وہ جذبہ، وہ جو ہے ہماری افواج میں، نیوی میں، ایئر فورس میں، تو میرے خیال میں پراؤڈ ڈے فار پاکستان۔ اس میں بہت سارے کوسچنز بھی ہیں کہ لیڈنگ اپ ٹو آل دیس تھنگس کہ کیا کچھ ہوتا رہا، وہ بھی آگے آ کے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میرے خیال میں ونس اگین آج ہماری افواج نے، ایئر فورس نے، نیوی نے وہ ثابت کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس اتنی پروفیشنل افواج ہیں، اتنی پروفیشنل فورسز ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے ٹائم اینڈ اگین پروو کیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے بھارت نے میڈیا کے اوپر جنگ لڑی اور جب میدان میں جنگ آئی ہے، جب ہماری فوج اتری، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ بھارت نے جو میڈیا میں جنگ لڑی، بھارت میں جو میڈیا نے جنگ لڑتے رہے، اس دوسرے دن تو اس میں بعد معافی تلافیاں تھے آگے جی، مطلب کل تک پرسوں تک جنگ لڑ رہے تھے میڈیا بیٹھ کے، آج معافیاں تلافیاں مانگ رہے تھے وہ، تو جنگ تو نہ ہوئی نا، وہ تو پھر فارغ ہو گئے نا وہ۔ ایگزیکٹلی وہ جنگ میں تو انہوں نے میڈیا میں تو بہت انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی، بہت خبریں بھی شیئر کی، بہت کچھ کیا، کراچی تک وہ آگے کراچی پورٹ کو انہوں نے گھیر لیا، اور اس کے علاوہ اسلام آباد انہوں نے تباہ کر دیا، کوئٹہ پہ انہوں نے قبضہ، دس رہے تانویں ملن آگے سر کوئٹہ پہ قبضہ کر دیا، ویسے انہوں نے بس چلے رانا صاحب تو ضرور چک کے لگے۔ دیکھیں آپ کا چینل انہوں نے بین کیا ہوا ہے، میرا چینل بین کر دیا، ٹھیک ہے، ہم لوگ تو بین ہے انڈیا میں، ہم لوگ تو بین ہے، بڑے عرصے سے بین ہو گئے تھے ہم لوگ۔ میری تو وہ موڈی کے ساتھ جو محبت ہے اس کی وجہ سے بین ہو گئے، کیونکہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ کیلیفورنیا میں بھی لا ہے، ادھر جا کے اپنے شوق پورا کر لے، لیکن پتہ نہیں فرق کوئی نہیں پیندا، تسی ٹھیک کہندے ہو، اس ہستے تے کوئی لا اچھا ہے نہیں موڈی ہستے نا، وہ تے سارے اپنے جڑے شوق نے وہ انڈیا دے وچ بھی پورا کر سکتے۔ لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی، آج وہ جب سٹرائکس ہوئیں، جب ہم نے سٹرائکس کی تو اس میں وہ میں نے سنا ہے کہ وہ جناب وہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، مطلب گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، مطلب وہ نہیں گل نہیں، ان کو ڈر تھا نا کہ سٹرائک ہو سکتی ہے، سنا اس نے ہم تو سویلینز کو ہٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ بٹ آپ نے بات کی تھی کہ جو اسٹیٹ آف پیرالسس ہے، جو پینک سیٹ ان تھا، وہ نیشنل لیڈرشپ سے لے کے ایک عام آدمی تک اکراس دا بورڈ وہ پینک تھا، ایگزیکٹلی، اور میڈیا پہ جو اس کی حالت تھی، میں آپ سے آف کیمرہ بھی بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے میڈیا کو کبھی کبھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اب میں آپ کا فین ہوں جب سے میں نے انڈین میڈیا پہ نظر ڈالی۔ بڑی مہربانی جی، تہاڈی شکر ہے، ساڈا بھی کوئی فین ہوا۔ گل صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ پٹیاں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، پٹیاں ہی باندھی ہیں ہم نے۔ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں گل صاحب، نہیں اس طرح نہیں، وہ پنجابی میں سمجھا دینا تانوں، پھٹیاں باندھ دیتیاں نے، ٹھیک ہے، سو وہ ادھر بڑا پھٹیاں باندھ دیتی ہیں، پھٹیاں باندھ دیتی ہیں سر، وہ اتنے مسئلہ ہو گیا بڑا، لیکن میں کہتا ہوں اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے ان کو، ادموا کر دیا ہے۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مودی گھر بھاگ گیا تھا، راشٹرپتی بھون جو ہے وہ چھوڑ گیا تھا، اور اس کو بنکر میں لے کے گئے، اس کا اسپیشل جو ہے وہ نیوکلیئر بنکر ہے ایک بنایا ہوا، اس جگہ اس کو لے کے گئے وہاں، یہ آواز ذرا اونچی کر دے اسٹوڈیو کی بھائی، آ جائے۔ جی جی گل صاحب، اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے، یہ سارا گیم کیسے پلٹی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ اتنی فائر پار اور اتنی پریسیجن کے ساتھ جو ہے یہ کریں گے، اور پہلے دن پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا، دوسرے دن ریسٹرینٹ شو کیا،
तीसरे दिन पाकिस्तान ने फिर जब इन्होंने इंतहा कर दी और यहाँ नूर खान बेस के ऊपर और फिर हमारे मुरीद बेस के ऊपर, शोरकोट बेस के ऊपर जब इन्होंने अपने ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो मारे, बस दैट वाज द लिमिट। उसके बाद जब जनरल अहमद शरीफ गए हैं और उन्होंने कहा कि हम, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो थोड़ी देर की, चंद सेकंड की थी, और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि वेट फॉर अस, और उस वक्त जब उन्होंने ये बोला तो उस टाइम पे बटन दब चुका था। एंड दैट वाज इट। उसके बाद भारत को समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या। इतने प्रिसीजन, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उधेड़ के रख दिया, जिस तरह से वो दुम्बा होता है ना, जब उसके बाल उतारते हैं तो वो अंदर से एक चूजा सा रह जाता है, तो हमने उनके बाल उतार के रख दिए। अभी वो ऑपरेशन सिंदूर का देख लें, वो लेडी पायलट एक पकड़ी गई है, वो ऊपर जहां तारों के ऊपर जो है वो पकड़ी हुई थी, हजीरा के ऊपर, वहां फंस गई और राफेल से जो है इजेक्ट कर गई। अभी सिंदूर उसका किसने लगाना है ये मुझे नहीं मालूम। सिंदूर तो लगेगा। नहीं, अब मसला ये है कि ये ऑपरेशन सिंदूर रखा था, नहीं अब्दुल्ला साहब, विधवा ना हो जाए। नहीं अब्दुल्ला साहब, नहीं विधवा नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में कोई इर्द गिर्द देखे कोई बंदा, उसको बोले सिंदूर लगा दे। आपको तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपका तो फिर इशू बन जाएगा, लेकिन आपको इर्द गिर्द बंदा देखे जो उसको सिंदूर लगा दे। वैसे हमने उसकी खातिर बहुत की है, हमने उसको जनाब खिलाया पिलाया, उसको बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट में रखा है और उसका बड़ा ख्याल रख रहे हैं हम। तो बेहतर ये होगा वापस जाएगी तो वो अभिनंदन की तरह बेचारी फिर सफ़र करेगी, क्योंकि उसके अपने लोग जो हैं, इंडियन आर्मी के लोग, अभी भी देख ले अभिनंदन को, उसको शक की निगाह से देखते हैं कि जो पता नहीं वैसी कोई बंदा भेज देता। उनका अपना बंदा है भाई, उनका हीरो है इसमें जो। हाँ देखें, एक तो इन्होंने बात की आपके हमारे रियर एडमिरल साहब ने, तो आपकी सी ब्लाइंडनेस नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक्सोसेट मिसाइल मौजूद हैं। भारत को मालूम है कि आईएनएस विक्रांत के साथ क्या होने वाला था, वही जो एचएमएस शेफील्ड के साथ हुआ था बरतानिया की और फॉकलैंड वॉर के अंदर। दूसरी बात जो है उसके अंदर एक और बात बड़ी अहम है, और वो है आईएनएस विक्रांत को जब वापस बुलाया गया तो उसका जो कैप्टन था बरिंदर सिंह, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट नेवल ऑफिसर इंडिया के पास था, तभी उसको आईएनएस विक्रांत की कमांड दी गई, उसको इन्होंने अरेस्ट करवा लिया। अब आप देखें, जो आप बात कर रहे थे वो बगावत वाली, बगावत तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बगावत अपने इंतहा के ऊपर पहुंचेगी। ये जो कल इन्होंने रात 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं अपने ही सिखों के ऊपर, अब आप देखें कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ये तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। यू आर एब्सोल्युटली राइट बाय सेइंग कि जी नरेंद्र मोदी हु इज एनिमी, व्हेन दे हैव फ्रेंड लाइक नरेंद्र मोदी। भारत को किसी एनिमी की जरूरत नहीं है, उनके पास नरेंद्र मोदी एटम बम की शक्ल में मौजूद है, एक दीवाना पागल, एक जो है खन्नास भरे हुए आदमी, जिसको पाकिस्तान ने इतनी जूते मारे हैं, आज इतने जूते मारे हैं कि आप यकीन माने कि ऐसे तो कोई सुपर पावर भी जो है वो नहीं करती। उसका तो शारीरिक शोषण कर दिया हमने। मैं सीधी सी बात आपको बताऊं, अभी जो हुआ क्या है, हुआ ये है कि परसों रात तक जो है अमेरिकन जो है वो ये कह रहे थे कि नहीं जनाब कुछ भी नहीं होना, आप पाकिस्तान जाने, इंडिया जाने, हम न्यूट्रल हैं। तो आज सुबह क्या कीड़ा काट रहा था, ये है असल बात जानने वाली। जब पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फोर्सेस चीफ और ज्वाइंट चीफ ने ये कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की आप मीटिंग बुलाएं, 2019 के बाद स्पेशल मीटिंग बकायदा, जिसका ऐलान करके कॉल करना न्यूक्लियर लोगों, यानी कि नेक्स्ट टारगेट ये था कि इसके बाद अगर तुम रिटेलिएट करोगे तो फिर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर के ऊपर आएंगे और हम अपना जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसके साथ तुम्हें जवाब देंगे। दूसरे लफ्जों में न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप हमने दिखाई, और यही पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी थी। पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए हमेशा कहता था कि वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू अ कन्वेंशनल वॉरफेयर, बट वी आर गोइंग टू गो फॉर ए अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, बिकॉज ये न्यूक्लियर बम हमने अपने पड़ोसियों में से किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। बात टेक्नोलॉजी की नहीं होती। अभी जैसे इन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की काज़मी साहब ने, टेक्नोलॉजी चाइनीज थी, हम चाइनीज के पूरे कौम जो है ना वो उनको दोनों हाथों से सलाम करती है। हमारा दोस्तों ने का हक अदा किया, और पाकिस्तान को यह भी पता चल गया इस दौरान में कि हमारे दोस्त कौन हैं और हमारे साथ टाइम कौन पास करते हैं।
یہ بھی آج ہمیں پتہ چل گیا. لیکن ٹیکنالوجی تو رافیل کی بھی تھی نا, ٹیکنالوجی تو S-400 کی بھی تھی, لیکن کھوتے ریڈیاں چلانے والوں کو آپ نے رافیل دے دیا, جو غلیلیں چلاتے تھے ان کو آپ نے S-400 پکڑا دیا. اس کا نتیجہ یہی ہوتا تھا, جگہ جگہ بج رہے تھے, یہ جگہ جگہ ٹکرے مار رہے تھے, اور یہی ہوا. کبھی جو ہے وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 رافیل گرا دیے, ایک Su-400 وہ جو 400 کی بیٹری اڑا کے رکھ دی, آپ کے جو ہے وہ ایک سخوئی 30 مار دیا, MiG-29 فلکرم مار دیا. یہ تو عالم ہے. کمال کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نیوکلیئر کے اوپر جا رہا ہے, امریکہ جو ہے وہ اپنے بغل بچے کو سیو کرنے کے لیے پہنچ گیا. نریندر مودی اس کے پیر پکڑ لیے اور رونے پٹنے ڈل گئے وہاں, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی وہ جو بات میجر گورو آریہ نے کی تھی کہ پاکستان وہ حال کرے گا کہ پھر چتا جلانے کے لیے بھارت میں لکڑی کم پڑ جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں ابھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہیں انڈیا کے لیے کہ انڈیا جو ہے یہاں پہ جو ہیجمنی قائم کرنا چاہ رہا تھا اس ریجن میں, اور دیر آر سو مینی اینٹیز آؤٹ دیئر ان دا ورلڈ جو چاہتی یہ تھی کہ انڈیا اپنا ایک رول پلے کرے, اور اس کو چپ کر رہی تھی اس کو اگینسٹ چائنا. وہ میرے خیال میں وہ رول وہ جو ہے نا اب میرے خیال میں ختم ہو چکا ہے اور بڑے بری طریقے سے پٹ گیا. وہ رول نکل گیا, وہ نکل گیا, اور ابھی جو ہے نکل گیا رانا صاحب ان کے ہاتھ سے, وہ نکل گیا, اور اس میں وہ نکل گیا ان کے ہاتھ سے. اس کی وجہ یہ میں اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں عبداللہ صاحب, نہیں میں اس کی ڈیٹیل پہ آتا ہوں, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, میں اس کی ڈیٹیل پہ آتا ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب جو ہے ری ڈیفائن ہوگا یہ سارا ان کا رول انڈیا کا اس سارے ایشو کے بعد, کیونکہ ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اور ری ڈیفائن ہوگا انڈیا کا رول کہ بھائی نہیں, اتنے عرصے سے جو یہاں پہ ہم انڈیا میں انویسٹ کر رہے تھے ان سو مینی ویز کہ انڈیا جو ہے ایٹ پار آ جائے ود چائنا, دیٹس ناٹ ہیپننگ. کیونکہ ہم نے تقریباً 2-4 دنوں میں بتا دیا کہ بھائی یو آر کاؤنٹنگ آن اے رانگ ہارس, ٹھیک ہے, اور غلط گھوڑے پہ آپ لوگ بیٹھ کر رہے ہیں. اور یہ انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس ریجن میں تھانے دار بنے یا چائنا کے اگینسٹ آ کے کھڑا ہو جائے یا ایٹ پار وتھ چائنا آ جائے. وہ دیٹس ناٹ ہیپننگ. سو ایک ری ڈیفائن ہوگا رول انڈیا کا, اور اس ریجن میں میرے خیال میں کوئی اور ڈھونڈنا پڑے گا, اور اس میں میرے خیال میں پھر اس میں ڈیٹیل میں آتا ہوں. میں بریک لے لوں, بار بار مجھے اشارے کر رہے ہیں, اور اشاروں سے مجھے جو ہے نا وہ بڑی آج کل تنگی ہوتی ہے, کیونکہ اس قسم کے اشارے جو ہے نا وہ موڈی کو ہوتے ہیں آج کل, اور وہاں پہ انڈیا کے اندر اس کو بہت سے اشارے کیے جا رہے ہیں مختلف قسم کے, وہ میں آن ایئر نہیں بتا سکتا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن میں کاظمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے بریک پہ ایک پوائنٹ ریز کیا تھا, اور اس پہ ہم میرے خیال میں ڈسکشن کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی کر لیں اور عبداللہ صاحب بھی کر لیں, کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہم نے سیز فائر کیا ہے. سو وہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہ کسی نے ابھی تک یہاں پہ بتایا نہیں ہمیں نا, مطلب کہ یہ بائی لیٹرل ہوا ہے یا اس میں امریکہ کی گارنٹی ہے, جو سنتاس معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی, کیا وہ بحال ہو گیا ہے, یہ جو دیگر مسائل ہیں کیا ان کو ہم نے حل کر لیا ہے, کیا یہ کیا گارنٹی ہے کہ 2 ہفتے کے بعد بھارت دوبارہ اس طرح کا بھونڈا الزام لگا کے ہم پہ پھر اسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اور جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی چیزیں آ رہی ہیں اس میں مارکو روبیو صاحب کی بھی جو ٹویٹ ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا ذکر ہے, آرمی چیف کا ذکر ہے, NSA کا ذکر ہے, اسی طریقے سے وہاں پہ جے شنکر صاحب کا ذکر ہے, مودی صاحب کا ذکر ہے, ان کے NSA کا ذکر ہے. یہ کہ ان ساری شخصیات سے بات ہوئی, اور نیوٹرل کسی جگہ پہ مزید بات چیت کا بھی ذکر ہے. تو وہ کیا ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آگے ڈسکس ہوں گی, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ ہوا ہے, آئیدر بیچ میں امریکہ کی گارنٹی ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ چیزیں اگلے کچھ دنوں کے اندر کلیئر ہوں گی, اور یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب, what do you think what happened? جی آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کانفلکٹ کے آؤٹ کمز کی طرف نظر ڈالیں کہ کیا یہ جو چینج آف ہارٹ ہے یہ انڈیا کا فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آیا ہے یا فرام اے پوزیشن آف ویکنیس, تو آپ نے خود ابھی انالائز کیا کہ جو ہمارا جواب تھا وہ اس قدر کاریگر تھا کہ اٹ واز انڈیا دیٹ ہیڈ ٹو پرہیپس اپروچ کوارٹرز کہ بھئی ہمیں کوئی صلح کا رستہ دیجیے. پھر آتی ہے نیگوسیشن. وین ایور دیر از اے کانفلکٹ, اس کے بعد ایک نیگوسیشن کا سیشن آتا ہے. یو نیڈ این آربیٹریٹر, بیکاز آپ دونوں تو بات کرنے کو تیار نہیں. یہ آربیٹریٹر کا رول اس وقت US پلے کر رہا ہے. آف کورس دے ول ٹاک ٹو دی ٹاپ لیڈرشپ, تو ان میں جس کا بھی نام آ رہا ہے بالکل مناسب آ رہا ہے, بیکاز تمام لیڈرشپ نے مل کے ان پٹ دینی ہے, تبھی تو بڑے فیصلے ہونے. اس میں کیا کیا شامل ہوگا آپ یقین رکھیے,
پاکستان نے جو پوزیشن آف اسٹرینتھ تھرو اٹس آرم فورسز تھرو اٹس نیشنز کمٹمنٹ گین کر لی ہے اس کانفلکٹ سے, وی ول بی ڈکٹیٹنگ دی ٹرمز آف دیز نیگوسیشن, ناٹ دی You sure about that? I think this is a considered opinion. Okay. Abdullah Sahab, what do you say on this one? Abdullah Sahab, are you with us? دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا پوزیشن آف میں ایک منٹ عبداللہ صاحب مجھے تھوڑا سا ریفریز کرنے دیں کوشچن. دیکھیں جو سوال ہے یہ ہے کہ کیا ہمارے جو کور ایشوز ہیں جو انڈیا کے ساتھ ایگزسٹ کرتے ہیں فرام دا لاسٹ لائک سو مینی ڈیکیڈس, ٹھیک ہے, 5-7 ایشوز ہیں جو مین ایشوز ہیں, سر کریک ہو گیا, سیاچین ہو گیا, واٹر کے ایشوز ہو گئے, اور دیر آر سو مینی ادرس, ٹھیک ہے. سو ہم کیا کشمیر کا ایشو ہو گیا, کور ایشو ہے, تو یہ سارے ایشوز کیا ہمارے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے, ہم ان سب پہ بات کریں گے اور اس کا حل بھی نکل آئے گا اور امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی؟ از دس دا گارنٹی جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا ہے, یا دیر آر سم ادر ریزنز فار دا سیز فائر؟ رانا صاحب اس کے اندر جو ہے سیز فائر جو ہے وہ ظاہر ہے ہیپ ہیزرڈ ہوا ہے, اور اس کے اندر انڈیا جو ہے وہ مر گیا ہے, جا کے پیر پکڑ لیے ہیں, اور انڈیا مکار ہے, ہمیشہ سے دھوکہ دیتا ہے, جو بات کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. آپ سب سے پہلے مین ایشو اٹھا لیں کشمیر کا, تو اس کے اوپر نہرو 2 دفعہ گیا تھا نا قراردادیں لے کے, کیا ہوا ان کا؟ نہرو تو یہی کہہ رہا تھا کہ پلیبسسٹ کرا لے گا, اس کے بعد آج جو ہے وہ انہوں نے اٹوٹ انک بنا لیا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ شروع دن سے جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہر چیز کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. سنتاس معاہدے کے اوپر جھوٹ بولا, سر کریک کے اوپر جھوٹ بولا, سیاچن کے اوپر جھوٹ بولا. انہوں نے کیا دہشت گردی پاکستان میں بند کرا دے گا؟ کیا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آرچ اینمی ختم کر دے گا؟ چانکیہ کی بنیادی پالیسی کہ یور نیبر از یور اینمی, اس کو ختم کر دے گا؟ کیا وہ اپنا میگنا کاٹا سے جو ہے وہ چلا جائے گا؟ لیکن عبداللہ صاحب the point is, I'm sorry I'm cutting you, لیکن عبداللہ صاحب the point is جو ایڈمرل صاحب ریز کر رہے ہیں کہ ہماری اس وقت جو ہے نا جب اینٹیٹیز 2 پارٹیز بیٹھتی ہیں نیگوسیشن کے لیے, تو اگر ایکویلٹی کی بیسس پہ بیٹھیں تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے, لیکن اس وقت ہمارا ایک اپر ہینڈ ہے. اینڈ ایڈمرل صاحب سیز کہ جناب ہم اپنے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ کروا لیں گے کیونکہ ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں. So do you see that happening? نہیں, میرا نہیں خیال ہے. ایڈمرل صاحب یہ ضرور بات کہہ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں کوئی چھوٹا موٹا ایک آدھ چیز جو ہے کوئی لیت و لال سے کام لیں گے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس بارگیننگ کے لیے کیا ہے؟ آر وی گوئنگ ٹو پٹ اپ اے فائٹ اگین؟ کیا ہم جو ہے پہلے انیشیٹ کیا تھا؟ انیشیٹ تو ہم نے نہیں کیا تھا نا, انیشیٹ تو انڈیا نے کیا تھا. کیا آپ عبداللہ صاحب ایک منٹ رکیے گا, میں تھوڑا سا پہلے کانٹیکسٹ میں بات آ جاؤں. یہ کانفلکٹ جو اوریجنیٹ ہوا ہے یہ کس پریٹیکسٹ پہ ہوا ہے؟ انڈیا کا ایک فالس نیریٹو ہے, ٹیررزم کا نیریٹو, اور اس ٹیررزم کے اوپر اس نے یہ تمام کانفلکٹ بیس کی. آئی تھنک اس سے جو وہ نتیجہ چاہتے تھے وہ پاکستان کو آئسولیٹ کر کے ایک ٹیرر اسپانسرنگ اسٹیٹ دکھا کے ایک پیونیٹو کانفلکٹ دے کے, دیٹ آبجیکٹیو از ناٹ میٹ. سو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر بھی تو آج ٹھیک ہو جائے گا اور سارے ہمارے ہو جائیں گے, بٹ سرٹنلی ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ میں بیٹھیں گے تو ہماری بات میں زور ہوگا. جو بھی ڈسکشن ہوں گے وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو مینٹین اے اسٹانس دیٹ فیورز اس. نہیں, لیکن میں جاننا ہی چاہتا ہوں, لیکن سب لوگ جاننا چاہیں گے اور ہم لوگ مجھے آپ کی ان پٹ چاہیے ہوگی. دیکھیں ٹھیک ہے, ساری باتیں ٹھیک ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وار آپ لوگ لڑتے آئے ہیں, میں نے بھی وار گیمز کھیلی ہیں ایز اے سویلین, ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اس وقت اگر وہ انڈیا کو بریدنگ سپیس تو نہیں مانگ رہا, کہ شاید اس کو بریدنگ سپیس چاہیے تھی تو وہ ایک دم وہ پیر پکڑ لیے اس نے, جا کے انہوں نے کہا جی ساڑی بس ہوگی یہ وہ, اور اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرنے کے لیے بریدنگ سپیس لینے کے لیے. میں تھوڑی سی اجازت آپ سے اور لوں گا, میں ایک منٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں. عبداللہ صاحب ایڈمرل صاحب کی بات سنوں, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. انڈیا ہیز بین اے وکٹم آف اٹس اون نیریٹو. وہ اپنے آپ کو اپنے سائز سے بڑا جان رہے تھے اور ہمیں ہمارے سائز سے بہت کم جان رہے تھے. میرا خیال ہے جو ریالٹی چیک آیا ہے اس کے بعد انڈیا کے اندر جو سینس آف ریالٹی ہے وہ سنک ان ہوئی ہے. تو انڈیا کی جو ایمبیشنز تھیں, ایک تو آپ نے بہت اچھا کہا کہ جو ایز اے اسٹریٹجک گلوبل پلیئر اس کا قد تھا وہ بہت گھٹ گیا, ختم ہو گیا. جو کوارڈ کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جی کوارڈریٹرل الائنس ہوگی اور چائنا کو ہر طرف سے ہم گھیر لیں گے, تو یہ تو وہ پلر جس پہ ساری اسٹریٹجی بیس تھی وہی ڈھہ گیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس کا اسٹریٹجک قد کم ہوا ہے, بٹ ادروائز اس کی اپنی عوام کی نظر میں, اس کی فوج کی نظر میں جو اس نے اپنا ایک جعلی قد بنا لیا تھا
وہ بھی ایک ریالٹی چیک ہیجمنی تو ختم ہوگی, ٹھیک ہے, ریجن میں جو ہیجمنی والی ڈریم تھی وہ تو ختم ہوگی, بالکل, وہ تو دیٹ وینٹ ڈاؤن دا ڈرین, انڈیا والے کی وہ ڈریم ختم ہوگی, انڈیا کی ختم ہوگی. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ سیز فائر ہوتا ہے, سیز فائر کے بعد کیا ہمارے جو پریویلنگ ایشوز ہیں ود انڈیا کیا ہم وہ سارٹ آؤٹ کروا لیں گے؟ دیکھیں جس طرح مارکو روبیو صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے, ان کا فار دا لاسٹ 48 آورس وی ہیو بین ٹاکنگ. سو یہ تو نہیں ہوا کہ ایک ٹیلی فون کال اٹھی ہے اور آپ نے سیز فائر کر دیا, آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ڈسکس ہوں گی نا. اس کا وہ اس میں جو ثبوت کیا ہے, کیا سنتاس معاہدہ انہوں نے مان لیا؟ کوئی اگر وہ اتنی ویکنیس کی پوائنٹس پہ انہوں نے آ کے سب کچھ یہ کیا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں ان کے جو وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے بیان دیا ہے کہ یہ پاکستان کی درخواست پہ ہوا ہے سیز فائر. وہ تو یہ ماننے کے لیے ابھی سے انہوں نے وہ اردرمی کا مظاہرہ شروع کر دیا. جو عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ کہیں پہ کچھ اور بات کرتے ہیں, تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بیچ میں آپ کا ایک تیسرا فریق گارنٹر ہونا بہت ضروری ہے, جو کم از کم بعد میں یہ بیک ٹریک نہ کر سکیں. اگر وہ سنتاس معاہدے کو بھی بحال نہیں کرتے, وہ کوئی بھی چیز وہ نہیں مانتے, وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے, تو پھر تو اس ناٹ اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. وہاں پہ تو انہوں نے ہم سے جب مار کھائی اور فوراً انہوں نے اپنا سیز فائر کر لیا. بیسیکلی بات وہی ہوگی نا کہ بریدنگ اسپیس چاہیے ان کو. عبداللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بریدنگ اسپیس اور واٹ they are looking for a breathing space, India is looking for a breathing space. India اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر رہا ہے, جیسے ابھی انہوں نے جناب وہاں پہ بیان دینا شروع کر دیے اباؤٹ پاکستان, وزارت خارجہ نے. سو یہ ساڑی مطلب اس طرح نہ کرو نا, پھر اس طرح نہیں ہوئے گا کام. گارنٹر کون ہوگا؟ who is going to be the guarantor کہ انڈیا sticks to what he says؟ آپ مجھے بتائیں گارنٹر کون ہوگا؟ کیا چائنا ہوگا گارنٹر؟ تو ظاہر ہے انڈیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. امریکہ ہوگا گارنٹر تو امریکہ تو وہی نہیں ہے جس نے ابراہم ایکارڈ کروایا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, جس نے ابھی جو ہے پھر دوبارہ ایک ایکارڈ کرایا اور اس کی 3 شرطیں رکھیں اور پہلی شرط کے اوپر ہی اسرائیل کو جو ہے اس نے لیوریج دلوا دی. تو کیا پھر امریکہ ہوگا جس کا 7واں بحری بیڑا جو ہے پاکستان آج تک نہ پہنچا؟ تو اس لیے امریکہ بھی نہیں ہوگا. تو پھر کیا عرب دنیا ہوگی جن کے $100 بلین کا جو ہے جنہوں نے ابھی معاہدہ کیا ہے انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیں نا, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ کون گارنٹر ہوگا. انڈیا کے ساتھ سب کے جو ہے فائنینشیل انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں. انڈیا کی کیا اس طرح سے, اور یہ جو ابھی اٹ از ٹو ارلی, ہمیں معلوم ہے, دنیا کو معلوم ہے, لیکن اپنے انڈیا جس طرح سے لوگوں کا موڈ چینج کرواتا ہے, جس طریقے سے گودی میڈیا جو ہے جھوٹ بولتا ہے, وہ نیریٹو بلڈ کر دے گا کہ وار کس نے جیتی ہے. وہ تو یہ نہیں کہے گا. وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں ایڈمرل صاحب سے, یہ مجھے اس کا ضرور جواب چاہیے ہوگا کہ کیا انڈیا نے ایگریشن کیا؟ جواب ہے یس. کیا انڈیا نے پاکستان کا نقصان کیا جانی اور مالی؟ جواب ہے یس. کیا انڈیا اس پہ معافی مانگے گا؟ اگر معافی مانگے, دیکھیں نا غلطی کی ہے, معافی تو مانگے نا. اگر معافی مانگے گا تو پھر بات ہوگی. اور پھر تھرڈلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا پہلگام کے جو انکوائری ہے وہ لوگوں کے سامنے تشتش بام ہوگی, اور پھر پاکستان کو کیسے جو ہے ایک ٹیررسٹ سپانسرڈ اسٹیٹ کا آپ ڈکلیئر کرتے ہیں جو خود ٹیررزم کا شکار ہے سب سے زیادہ, جب آپ نے ثبوت نہیں دیے. ہمارے آپ نے 50 لوگ کشمیر میں اور 35 لوگ آپ نے یہاں مار دیے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کا کون جواب دے ہوگا؟ چلے میں ایک بریک لے لوں, ایڈمرل صاحب اس پہ جواب دیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. عبداللہ صاحب ویری کوئکلی بیکاز ٹائم بہت کم ہے, آخری سیگمنٹ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ اگر بیک ٹریک کرتا ہے بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں انڈیا جاتا ہے, تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم پھر اسی طرح ان کو سبق سکھائیں گے انڈیا کو, ہمارا جوان جو ہے اسی طرح ایکٹ کرے گا, ہماری فوج جو ہے اسی طرح ان کو جناب سبق سکھائے گی, اور پھر دوبارہ انڈیا کو جناب امبیرسمنٹ پوری دنیا میں فیس کرنی پڑے گی جیسے ابھی کرنی پڑ رہی ہے. تو پھر مطلب پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں چلے جائیں گے, پھر کانفلکٹ شروع ہو جائے گا. اس کانفلکٹ کا پرماننٹ سولوشن کیا ہے وہ بتائیں ویری کوئکلی. دیکھیں بیک ٹو اسکوئر ون ہوگا. کیا انڈیا کی اکانومی ختم ہو جائے گی؟ تو انڈیا کی تو اکانومی بڑھ رہی ہے. کیا وہ اپنی ڈیفنس کے اوپر دوبارہ سے ریوزٹ کریں گے اپنی پالیسی؟ تو بالکل. تو پھر کیا امریکہ کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک سپورٹ بھی آ جائے گی. کیا پھر جو ہے پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے 9 مئی کروایا تھا, تو پھر 9 مئی میں جب کامیاب نہیں ہوئے تو پھر 7 مئی تک کا سفر جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا؟ یہ بات بالکل طے ہے. ہم دوبارہ ڈیگر
टाइगर्स ड्रॉन सिचुएशन के ऊपर खड़े होंगे, हम प्यासे हो जाएंगे, वो जमीन बंजर करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो हमेशा से यही करता रहा। उसने किसको जो है वो छोड़ा है? क्या उसने नेपाल के साथ झूठ नहीं बोला? क्या उसने चाइना के साथ झूठ नहीं बोला? ये तो बैकग्राउंडर है ना जी इंडिया का, इंडिया हमेशा ही करता रहा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है ये। लेकिन व्हाट्स द सॉल्यूशन? अब हमें करना चाहिए, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर। देखें, जब मिसाके मदीना हुआ था ना, तो मुसलमान मजबूत पोजीशन में थे, उन्होंने एक वीक मुआहदा किया था, लेकिन उसके अंदर फतह मुबीन थी। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि अगर हम अपने कार्ड्स को सही प्ले करें तो कम से कम हमने जो पानी का इशू है और ये जो इंडिया के ऊपर टेररिज्म का है, एटलीस्ट इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ें, यूनाइटेड नेशन से कहें कि जनाब पाकिस्तान ये केस लेके जाता है, इसकी इंक्वायरी करो और दुनिया के सामने बताओ कि इसके अंदर पहलगाम में कौन था। ये आपकी सजेशन एडमिरल साहब, व्हाट्स द सॉल्यूशन? इंडिया बैक ट्रैक ना करे, इंडिया जो हरकतें हैं उसकी जो रिकॉर्ड है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड यही है कि वो पीछे हट जाता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है और उसी तरह की हरकतें करता है जैसे सारी जिंदगी करता है। और इस बार हम उसको कैसे उस पर वॉच रख सकते हैं? हमें इस बात को समझना होगा कि दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में टोटल डिफीट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रगल। ठीक है, हमें ये देखना है कि क्या जो एनवायरनमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले था और जो एनवायरनमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्रिएट हुआ है, उसमें हमने कुछ गेन किया या लूज किया। तो मेरे ख्याल है ये हम सब का कलेक्टिव ओपिनियन होगा कि पाकिस्तान हैज गेन्ड इन टर्म्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द वे इट इज शेप्ड। ठीक, आई थिंक इस प्लस को लेके वी शुड नॉट डिसाइड इट इन दिस रूम। हमारी माशाल्लाह डिप्लोमेटिक विंग है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे बहुत समझदार स्ट्रेटेजिक माइंड्स हैं, एंड दे नो हाउ टू टेक दीज ऑन दीज प्रॉन्ग्स, और सर्टनली वो उस पर काम कर रहे हैं। देखिए अतर साहब, क्योंकि हम वाइंड अप करने के चक्कर में शो को, देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है, हमने उनको जो उनके साथ जो कर दिया है इस इंडिया के साथ, इस रीजन में हमने उनको ज़ीरो कर दिया है। जो रोल वो बनाना चाह रहे थे पिछले 30-40 साल से, वो ख़त्म हो गया उनका रोल। वो अब उस काबिल नहीं रहे कि वो अपना रोल जो है यहाँ पे प्ले कर सके इस रीजन में एज अ थानेदार। वो ख़त्म हो गया रोल उनका। हमने उनको ये 2-4 दिनों में बता दिया है कि यू पीपल, यानी कि इंडिया स्टैंड्स नोवेयर, रीजन में असर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब बात आ गई कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है इंडिया का वो अच्छा नहीं है। ठीक है, वो हमेशा झूठ बोलता है, बैकआउट कर जाता है। अभी जैसे आपने एक चीज़ के पॉइंट आउट किया, ठीक है, कि वो बयानात शुरू हो गए, ठीक है, वो ब्लेम करना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, या ख़त्म तो नहीं कर सकते, माइंड सेट है वो, ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपना मैक्सिमम गेन हम लोग हासिल करें, क्योंकि हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे तो हैं अभी, तो कैसे हम इसको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हुए हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम गेन कर लें इस चीज़ से, देखिए सिचुएशन से? इसका कोई शॉर्ट टर्म हल तो नहीं है कि हम कुछ कहेंगे और वो फौरन मान जाएंगे। एक रियलाइजेशन दोनों तरफ होने की ज़रूरत है। जब खित्ते तरक्की करते हैं उसमें तमाम ममालिक का किरदार होता है। अगर इंडिया ये समझता है कि वो खित्ते का चेयरमैन बन जाएगा या चौधरी बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप बाकी अपने तमाम नेबर्स को ख़राब करें, तबाह करें और आप तरक्की करें। यूरोप से हमें सीखने की ज़रूरत है। माइंड सेट तो नहीं कर सकते ना हम उसका चेंज इंडिया का। नहीं, कुछ रियलिटी होते हैं। देखिए, जो वहाँ पे एक बड़ी आबादी और उस आबादी का भी बड़ा हिस्सा सेन लोग हैं। कुछ लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। वो लीडरशिप अब की बार 400 पार कहते थे ना, पर बड़ी मुश्किल से हुकूमत बनी इस दफा। पिछली वाली बात तो नहीं है। तो अब ये सारी हरकतें जो हो रही हैं, इसका सबसे ज्यादा डैमेज किसको हो रहा है? उनको खुद डैमेज हो रहा है इसका। तो वो इसको चीज को भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजों में तो पाकिस्तान ने वो काम किया है कि एक तरह से हमारा ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक हम ऊपर आए हैं, एट द सेम टाइम मॉरली भी हमने उनसे अपने आप को ऊपर शो किया। किसी मजहबी मुकाम को हमने टारगेट नहीं किया, अनलाइक देम। प्रोफेशनली किया। किसी सिविलियन को हमने अटैक नहीं किया। पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पे उन्होंने मसाजिद शहीद की, बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। और अभी जो अब्दुल्ला साहब जिक्र कर रहे थे कि शायद कोई पायलट हमारे कब्जे में, यकीन करें, वर्ल्ड मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के पास अगर कोई भी जंगी कैदी आएगा, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिहेव्ड विद इन द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज। चाहे वो अभिनंदन हो या कोई और हो, जो भी इधर होगा इंटरनेशनल कानून के मुताबिक एज ए जिम्मेदार रियासत। मेरे ख्याल में प्राउड डे फॉर पाकिस्तान के लिए कि हमारी जो अफवाज हैं और हमारी जो फोर्सेस हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को दोबारा जो है वो एक कॉन्फिडेंस दिया। और भारत के लिए यही मैसेज काफी है कि जब भी आप कोई ऐसी हरकत करेंगे, कुछ हद तक तो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब रिस्पॉन्स आता है फिर वो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन हमने उस पायलट का जिक्र अब्दुल्ला साहब, और वाकई अब की बार हम 400 पार कर गए। लेकिन अब्दुल्ला साहब, लेकिन वो 400 पार जो थे वो सीटें नहीं थी, वो हमारे मिसाइल थे जो 400 पार हो गए।
ہاں وہ تو میزائل دیکھے نا، وہ میں کچھ آڈیوز تھیں کچھ لوگوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے فورسز کے لوگوں کی، وہ میں آج مجھے سن رہا تھا میں، تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس میں جو باقی چیزیں تھیں، وہ جذبہ ہوتا ہے جنون کا ہوتا ہے جذبہ، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ جس طریقے سے انڈیا والے بھاگ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ ان کو میزائل مارے ہیں، جس طریقے سے ہم نے ان کو بسٹ مارے ہیں، جو بھی اس میں ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. سو مینی ورڈز، ویسے بیڑا غرق نہیں کہا، آپ نے بڑا مائلڈلی اینڈ پولائٹلی اس کو پول کے، وہ جوان کی جو آڈیو تھی ویسے سننے کے لائق میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا سر، پر اس سے ہمارا دل بڑا خوش ہوا تھا، میرا دل بھی بڑا خوش ہوا تھا، لیکن میں اب وہ لفظ وہ الفاظ جو ہے نا وہ جذبے کے تھے، اور اس جذبے میں جذبے کی رو میں کئی چیزیں نکل جاتی ہیں، ہمارے سے بھی نکل جاتی ہیں، لیکن آپ یہ مت سمجھے کہ میں نے جذبے میں یا جذبات میں آگے موڈی کے بارے میں کچھ کہا، نہیں، وہ حقیقت ہے، وہ اس کا پرابلم ہے، اس کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے. وہ سندور کرتا رہا، سندور آپریشن ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ، وہ سندور کا ایک ایشو رہا ہے اس کا کہ وہ سندور لگانا چاہتا تھا، لیکن وہ سندور لگے ہی نہیں ہوتا، وہ دوسرے پاسے ٹر پیا. عبداللہ صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہیں ان چیزوں پہ؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا پرابلم ہے، وہ واقعی ایک اس کے دماغ میں خناس بھی ہے. ویسے حافظ دوا خانے نے اس کا کافی حد تک علاج کیا ہے، مزید کے لیے افاقہ ہوگا، اگر دوبارہ آ جائے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش علاج ہوگا. نہیں، لیکن وہ من تو نہیں لگتا وہ کلے بندے کا کام ہے، لیکن اینی ویز ٹھیک ہے، چلیں، اس کا علاج تو ہم ضرور کیا، ہم نے بڑے اچھے اس کو دوائی دی ہیں، ہم نے ادویات دی ہیں، بلکہ دوائی نہیں دی، ادویات دی ہیں موڈی کو ہم نے، اور وہ اس سے بہتری فیل کرے گا انشاءاللہ. آئندہ میرے خیال میں کوشش، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، یہاں پہ ہم نے تو تہیہ کیا ہوتا، وی وینٹ پروفیشنلی ہم نے ایتھکس اور نارمز کو، وار کے ایتھکس اور نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سویلینز کو نہیں ہٹ کیا، ہم نے ہندوستان کے کسی سویلین کو ہٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں نہ کریں گے، ٹھیک ہے. ہم نے ملٹری انسٹالیشن جو تھی ان کو ٹارگٹ کیا تھا، لیکن یہ نسیا کیوں اپنے کرور آتی، صبح فجر کے ٹائم پہ وہ آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے کیا کر کے آیا تھا، لیکن وہ اس کو جب اس طرح کی پتہ چلی بات تو وہ اپنے گھر چھوڑ کے کیوں بھاگنا شروع ہو گیا موڈی. عبداللہ صاحب ہسدے نہیں ہو، تسی ہسدے ہو. جی ہاں، گھر چھوڑ کے کیوں بھاگنے لگا؟ دیکھیں، بزدل جو ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو ہے نہیں گول کر رہے ہیں آپ، باتیں ایسی گول کر رہے ہیں آپ کی عبداللہ صاحب، جو آپ انفارمیشن راشن کر رہے ہیں، اور آپ راشن کر کے جب انفارمیشن بولتے ہیں نا تو آپ کی شکل سے، آپ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. آپ کیوں اپنا بھی ٹی وی بند کراتے ہیں اور میرا بھی؟ نہیں سر، ٹی وی بند کرانے کی، ہمارا ٹی وی ہے، ہم اس کے لیے جناب اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارا دیکھیے، مودی کے پرابلمز ہیں نا، مودی کی محرومیاں ہیں، احساس کمتری ہے. چائے جب بیچتا تھا بہت کچھ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہوئی، زیادتی زیادہ ہوئی، ظلم کم ہوا، تو اب چھوڑے نا ان باتوں کو. اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں چھوڑتے ہیں. چلے میں ذرا تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ آ جاؤں. چلے نیگوسیشن کی ٹیبل پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں جی. چلے یہ نیگوسیشن، پہلی تو بات یہ کہاں ہوں گے، قطر میں ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا ایڈمرل صاحب؟ زیادہ ریلیونٹ یہ ہے کہ کس ماحول میں ہوں گے اور کون اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. جیسے میرے خیال نے بھی کہا کہ گارنٹر والی جو بات ہے، وہ میرے خیال ہے جو ایک لینڈسکیپ ابھی سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں دونوں فریقین کے بیچ میں امریکہ نے ایک رول پلے کیا ہے. میرے خیال ہے اسی کی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک لاجیکل کنکلوژن پہ چیزیں پہنچیں گی. Where do you see these negotiations happening? Well, at a neutral place وہ یہ کہہ رہے ہیں. So neutral place couldn't be پاکستان اور انڈیا نا. Obviously they have, میرے خیال میں مشرق وسطیٰ، پرابلی مشرق وسطیٰ میں 2-3 ریاستیں ہیں جہاں پہ یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں قطر بھی ہے، اس کے علاوہ دیگر جو ادھر کی خلیجی ممالک ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایڈمرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگی وہاں پہ، ایسے ہی نا. آف کورس اگر وہاں پہ ہوں گے تو یہ دیکھیں، آپ جب کسی انوائرمنٹ میں اکٹھے بیٹھیں گے تو سرٹن چیزیں تو پہلے ہی طے ہو جائیں گی، جو پہلے 48 گھنٹے سے پچھلے ہو رہا ہے، پھر اگلے 2-3 دنوں کے اندر چیزیں ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں تو وہاں پہ ڈسکس ہوں گی، پر اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے گا میرے خیال میں. ہمارے بڑے لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں، ہمارے بھی ایشوز ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، ان کے بھی تحفظات ہیں. پر ہم نے جو لرن کرنا ہے نا کہ ہم نے ایز اے سیولائزڈ نیشنز ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سر. ہم نے دیکھیں، ہم تو چاہتے ہی ہے کہ وی کین ناٹ چینج آور نیبرز، ٹھیک ہے، وی وانٹ ٹو لیو لائک گڈ نیبرز، بٹ دین اگین ایوری ناؤ اینڈ دین یہ جو جس طریقے سے انڈیا ایکٹ کرتا ہے،
اور کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سائیکوپیتھ آ جاتا ہے لیڈر, وہ اس طرح کی شروع کر دیتا ہے چیزیں, اس کو کیسے اوائڈ کریں ہم؟ ہمارا سیاسی کمزوری بھی تو ہے نا. سانحہ جعفر ایکسپریس ہوا, انڈیا کے فٹ پرنٹس ہمیں نظر نہیں آئے. کیا ہم نے ان کے ایمبیسیڈر کو بھیجا؟ کیا ہم نے ان کو وہ باتیں کی جو انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگا کے ہم پہ کر دی؟ دیکھیں نا, آپ کے کچھ سیاسی فیصلے ہیں جن کے اوپر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو بی مور. اس میں کافی انٹرسیپشنز تھی, جو کافی کالز انٹرسیپٹ ہوئی تھی, اور وہ ہمیں دکھانا چاہیے تھا لوگوں کو, سنانی چاہیے. صاحب نے ایک ثبوت دکھایا, ایک ثبوت ڈی جی آئی. انہوں نے ابھی تک ہمیں ایک ٹکے کا ثبوت نہیں دکھایا. انڈیا والوں نے ایک ٹکے کا ثبوت نہیں دکھایا. انڈیا والوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ایگزیکٹلی کخ نہیں ہے. سو ہمیں وہ اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں ہونا چاہیے جی. نہیں, یونائٹڈ نیشن کیا سر, یونائٹڈ نیشن کی آگے قراردادیں پڑی ہوئی ہیں اتنی, اس پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو وہ اس کو کدھر آپ لے کے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ بائی لیٹرل ایشو ختم ہوئے نا, جب 1948 جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اپنے جو کور ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں پھر آگے چلیں. دنیا کا معاملہ تھا, ہاں, پھر بائی لیٹرلزم پہ کہاں چلے گئے؟ تو پھر اس لیے پہلے دنیا اس کو جو ہے ٹیک اپ لے, ورنہ یہ ہر 2 سال بعد یہ کیس جو ہے دوبارہ سے We don't want that to happen. We don't want that to happen کہ every now and then یہ چیزیں ری اکر ہونا شروع ہو جائے. ہم چاہتے ہی ہیں, جو ہماری انٹینشن ہے, جو میری انٹینشن ہے, یا میرے خیال میں میرے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی انٹینشن یہ ہے کہ جناب یہ ری اکر نہ ہو یہ چیزیں دوبارہ, اینڈ ونس فار آل ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے. میں ایسا ہی ہے نا جی. ایک بات کہنا چاہوں جی کہ فار گڈ اور فار ورس, اس سے پہلے کوئی کانفلکٹ اس تھریشولڈ پہ پہنچی نہیں. اچھا, اگر آپ پلوامہ اور پوسٹ پلوامہ انسیڈنٹ جو کچھ ہوئے اس کو اینالائز کیجئے تو وہ بہت لوور رنگ پہ ایسکیلیشن کنٹرول ہو گئی تھی. میرا خیال ہے جو ہمارا میسج آف جیسے کہ ریزالو گیا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کرنے کی جو ہمت اس دفعہ پاکستان نے دکھائی ہے, I think this is different. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. I'll have to wind up over here جی, I'm running out of time. میں اور بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن پھر کسی وقت. فی الحال رانا مبشر کی کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.